بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے کی قسط نمبر 3، مہارتوں کی تلاش کیوں؟ ایک دن میں کچی آبادی میں گیا، وہاں مجھے ایک لیکچر دینا تھا۔ میں لیکچر دے کر فارغ ہوا تو کچی آبادی کے نواح میں مقیم ایک اسکول ماسٹر جو میرا لیکچر سننے آیا تھا میرے پاس آیا اور بولا، ہماری خواہش ہے کہ آپ کچھ طلباء کی کفالت کرنے میں ہماری مدد کریں۔ میں نے استفسار کیا، تعجب ہے، کیا اسکول سرکاری اور اس میں تعلیم مفت نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ہم نے ان کے لیے یونیورسٹی میں پڑھائی کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، اس نے جواباً کہا۔ اس پر میں نے کہا، یونیورسٹی کی حیثیت بھی تو وہی ہے، کیا وہ سرکاری نہیں؟ وہ تو طلباء کے لیے وظائف بھی جاری کرتی ہے۔ آخر وہ بولا، میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں، ہمارے ہاں سیکنڈری اسکول سے بعض طالب علم ایسے بھی نکلتے ہیں جن کے حاصل کردہ نمبروں کا تناسب سالانہ امتحانات میں 99% سے کسی طرح کم نہیں ہوتا۔ چند ایک میں تو ذہانت و فطانت کا ایسا جوہر پایا جاتا ہے جو ایک امت میں تقسیم کر دیا جائے تو اس کے لیے بھی کافی ہو۔ ایسا طالب علم اسکول کی تعلیم سے فراغت کے بعد شہر جا کر میڈیکل، انجینئرنگ اور اسلامی قانون یا کمپیوٹر کے میدان میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کا خواہاں ہوتا ہے، لیکن اس کا باپ اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے، بہت پڑھ لیا تم نے، اب آرام سے گھر بیٹھو اور بکریاں چرانے جایا کرو۔ کیا بکریاں چرانے؟ میں بے ساختہ چلایا۔ اس نے کہا، ہاں ہاں، بکریاں چرانے۔ اور واقعی لڑکا بیچارہ تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کے اپنے والد کے ساتھ بکریاں چرانی شروع کر دیتا ہے۔ نتیجتاً ان کی تمام صلاحیتیں اور مہارتیں اندر ہی دم توڑ دیتی ہیں۔ سال ہا سال یوں ہی گزر جاتے ہیں اور وہ بکریاں چراتا رہتا ہے۔ اسی دوران شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں جو اپنے والد کا طرز زندگی اپناتے ہیں اور بالآخر بکریاں چراتے ہیں۔ اس گمبھیر مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ نے اس کے متعلق کیا سوچا ہے؟ میرا سوال تھا۔ وہ بولا، ہمارے پاس اس کا حل اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اس کے باپ کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ وہ بکریاں چرانے کے لیے چند سو روپے کے عوض ان کی ادائیگی کا ذمہ ہم اپنے سر لیتے ہیں، کوئی ملازم رکھ لے اور اس کا ہونہار بیٹا اپنی خودداد صلاحیتوں کو بڑھانے اور نکھارنے میں مصروف ہو جائے، نیز تعلیم مکمل ہونے تک ہم اس کے تمام اخراجات پورے کرتے رہیں۔ یہ کہہ کر ماسٹر چند ثانیے کے لیے خاموش ہوا اور سر جھکائے بیٹھا رہا۔ پھر یکایک بڑے پرجوش لہجے میں کہنے لگا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ افراد کار کی وہی صلاحیتیں اور نفع بخش قابلیتیں ان کے سینوں میں ہی دب کر رہ جائیں اور وہ ساری عمر ان پر حسرت کی آہیں بھرے رہیں۔ اسکول ماسٹر کے جانے کے بعد میں نے اس کی باتوں پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ بلندیوں پر فائز ہونا اس کے بغیر ناممکن ہے کہ دستیاب مہارتوں کو بھرپور انداز سے استعمال میں لایا جائے اور اپنے اندر مزید صلاحیتیں پیدا کرنے کی تگ و دو جاری رکھی جائے۔ جی ہاں، میں یہ بات چیلنج کے طور پر کہتا ہوں کہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں، خواہ وہ علم و تحقیق کا شعبہ ہو یا دعوت و تبلیغ اور خطابت کا میدان، تجارت کا پیشہ ہو یا طب و انجینئرنگ کا مشغلہ، کامیاب لوگوں کا تجزیہ کریں۔ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ اپنے خاندان یا اپنے معاشرے کے کامیاب افراد کے اعتبار کا مطالعہ کریں، یہ دیکھیں کہ ایک کامیاب باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سباؤ ہے یا ایک کامیاب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کیوں کر خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ یہاں کامیاب افراد سے میری مراد کامیاب افراد ہی ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو جبراً دوسروں کے کندھوں پر سوار رہتے ہیں اور عزیز و اقارب ان کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ آپ کامیاب زندگی گزارنے والے ایسے تمام افراد کے کردار کا مشاہدہ کریں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک، خواہ اسے احساس ہو یا نہ ہو، اپنے میدان میں چند مخصوص مہارتیں استعمال کرتا ہے جن کی بدولت وہ کامرانی کی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو۔ بعض افراد فطری طور پر کامیاب ہونا استعمال کرتے ہیں، یہ بات ان کے مزاج کا حصہ ہوتی ہے، جبکہ بعض دیگر افراد مہارتیں سیکھ لیتے ہیں اور انہیں استعمال کر کے کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں ہم ایسے ہی کامیاب لوگوں کو تلاش کر کے ان کے حیات کا مطالعہ کریں گے اور ان کا طریقہ کار جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے، اور کیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم بھی وہی راستہ اپنا کر اس کی مانند کامیاب زندگی کا خواہاں شرمندہ تعبیر کر سکیں۔ کچھ عرصہ قبل میں نے دنیا کے ایک امیر ترین آدمی سلمان راجی کا انٹرویو سنا تھا۔ میں اس کے کوہساروں جیسے بلند عزائم و شاندار افکار سے بے حد متاثر ہوا۔
وہ بے پناہ جائیداد کا مالک ارب پتی انسان ہے۔ اس نے سینکڑوں مساجد تعمیر کی، ہزاروں یتیم اور بے سہارا بچوں کی کفالت کا ذمہ اٹھا رکھا ہے۔ ایک ایسا آدمی جو کامیابیوں کا مرانی کی بلند و بالا چوٹی پر جمع ہے۔ اس نے 50 برس قبل ترقی کے سفر کی شروعات کے متعلق بتاتے ہوئے کہا کہ وہ ایک عام آدمی تھا جس کے پاس ہاتھ پاؤں کے سوا کچھ نہیں تھا، جنہیں کام میں لا کر وہ اپنے لیے 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی کا بندوبست کرتا ہے، اور کبھی 2 وقت کی روٹی سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ روزی کمانے کی خاطر لوگوں کے گھروں میں صفائی ستھرائی کا کام کیا کرتا اور کبھی سارا دن کسی دکان یا بینک میں مزدوری کرتا تھا۔ اس نے تفصیل سے ان تمام مراحل کا ذکر کیا جن سے گزر کر وہ دامنِ کوہ سے بلندی کی طرف سفر کرتے ہوئے چوٹی پر پہنچا۔ میں نے سلمان راجہ کی مہارتوں اور صلاحیتوں پر غور کیا تو مجھ پر منکشف ہوا کہ ہم میں سے بیشتر افراد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جیسی شہرت و ناموری حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہر آدمی کے کچھ مخصوص ہنر سیکھے اور چند مہارتیں اپنائے، پھر ان پر سختی سے عمل پیرا رہے اور انہیں اپنے معمولات میں شامل کرے۔ ایک اور بات جو ہمیں مہارتوں کی جستجو پر اکساتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض افراد میں بے پناہ تخلیقی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن انہیں ان کا بالکل احساس نہیں ہوتا یا وہ ان صلاحیتوں کو بیدار کرنے اور ان کے متعلق شعور دلانے کے سلسلے میں کوئی فرد ان کی مدد اور رہنمائی نہیں کرتا۔ کچھ لوگ بہت اچھی تقریر کر سکتے ہیں، بعض گہرے کاروباری ذہن کے مالک ہوتے ہیں، کوئی بہت ذہین و فطن وسیع نظر ہوتا ہے۔ مشکل صرف ان قابلیتوں کے ساز کی کمی ہے۔ خوش نصیب لوگ یا تو خود اپنے اندر موجود صلاحیتوں کا کھوج لگا لیتے ہیں یا تعلیم کے مرحلے سے گزرتے ہوئے کسی کا بیدار مغز استاد اسے باخبر کر دیتا ہے، ادارے کے ملازم کو اس کا نگران یعنی کہ باس مطلع کر دیتا ہے، کسی خوش قسمت کو راہ دکھانے کے لیے اس کا کوئی بھائی یا دوست خیر خواہ نکل آتا ہے۔ ہر چند ایسے ناصحین کم ہی کسی کو میسر آتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہنر اور مہارتیں روح کی جیل میں قید ہو کر رہ جاتی ہیں، انہیں باہر آ کر نپنے اور نشوونما پانے کا موقع نہیں ملتا۔ بالآخر معاشرے کا عام مسار اس پر غالب آ جاتا ہے، یہ غنچے بن کھلے مرجھا جاتے ہیں۔ تب ہم کوئی ذہین لیڈر یا بے مثال خطیب یا کوئی اچھا عالم کھو دیتے ہیں یا کوئی کامیاب شوہر اور خیر خواہ باپ گنوا بیٹھتے ہیں۔ اس کتاب میں ہم چند نمایاں صلاحیتوں اور مہارتوں کا ذکر کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے اندر موجود ہیں تو ہم انہیں بیدار کرنے کی کوشش کریں گے، بصورت دیگر ہماری کوشش ہوگی کہ وہ مہارتیں آپ میں پیدا ہو جائیں۔ تو یہ ہمارے قدم سے قدم ملائے۔ واضح تصور، جب آپ پہاڑی کی بلندی پر چڑھنا شروع کر دیں تو چوٹی پر نگاہ رکھیں، ارد گرد بکھری پڑی چٹانوں کی طرف نہ دیکھیں، اطمئنان سے قدم پر قدم چلتے ہوئے جست لگانے کی کوشش نہ کریں، یوں آپ کا پاؤں ڈگمگا جائے گا۔